خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر. پاکستانی اشرافیہ کا ایک وفد امریکہ میں موجود ہے, اسٹریٹجک ڈائلاگز ہو رہے ہیں, اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ساتھ ظفر ہلالی صاحب, جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بہت قریب رہے اور آپ کا بہت بڑا تجربہ رہا ہے ایز این ایمبیسڈر اور ایز اے فائنانس سیکرٹری, فورن سیکرٹری بھی آپ نے سرو کیا ہے. ظفر صاحب یہ ذرا مجھے بتائیے, ابھی چونکہ بات ہمارے نکلی تھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے, کہ ابھی کیری لوگر بل کے تحت بھی وہ $7.5 بلین دے رہے ہیں, تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وہ کہہ رہے ہیں آپ چیک رکھیں جناب پیسے خرچ ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھروسہ نہیں کرتے وہاں پر. میرے ذہن میں صرف ایک دو واقعات آ رہے تھے, پھر میں چاہوں گا آپ اپنا کوئی واقعہ شیئر کیجئے. زرداری صاحب نئے نئے صدر بنے, سعودی عرب ایک وفد گیا تھا امداد مانگنے, تیل پیٹرول کی قیمتیں, تیل اور سارا معاملات چل رہے تھے, وہ 100 آدمیوں سے اوپر کا وفد تھا. وہ سعودی بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مطلب یہ کس قسم کے 5 اسٹار منگتے ہیں کہ جو لیموزین میں گھوم رہے ہیں پیسے ہی مانگ رہے ہیں ہم سے. بعد میں زرداری صاحب نے کہا کہ میں اپنے خرچے پر ان لوگوں کو حج کروایا. گیلانی صاحب جب زرداری صاحب صدر نہیں بنے تھے, کوئی ایک D8 کی کانفرنس تھی یا پتہ نہیں کیا تھا, ایک پورا وفد گیا تھا ملیشیا. پاکستان آنے کے بجائے واپسی میں, اس وقت زرداری صاحب صدر نہیں تھے, پیپلز پارٹی کا ایک اجلاس تھا دبئی میں, تو وہ طیارہ واپسی میں دبئی میں اتر گیا اور سارے لوگوں نے 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کیا. پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا, پھر سے واپس کراچی آ گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا برا امپریشن اس سے ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں. میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز دیتا ہوں. ایک ایگزامپل تھا نواز شریف کا. جب نواز شریف برازیل گیا, تو انہوں نے سیکنڈ ٹینیور کی بات کر رہے ہیں, 97 والا نہیں 1990 to 1993 1990 to 93 شاید. ان کا جہاز جو تھا وہ DC-10 پاکستان PIA کا. جیسے وہ ریو ایئرپورٹ کے اوپر آیا تو دی پرائم منسٹر آف ناروے کا پلین بھی آ رہا تھا. اس کا پلین نہیں تھا, وزیر اعظم ناروے کا وہ ایک اسسٹنٹ کے ساتھ کمرشل فلائٹ پہ آ رہی تھی, کہ جب وہ ریڈیو کپتان جو ہے فلائٹ کا, وہ آ کے کہنے لگا کہ جی معاف کریے ہمیں سرکل کرنا پڑے گا اس لیے کہ VIP فلائٹ کی لینڈنگ ہو رہی ہے. تو ایک فلائٹ لینڈ کر گیا. اس کے بعد ان کا جو ناروے کا کمرشل فلائٹ ہے وہ بھی لینڈ کیا. جب وہ لینڈ کیا تو وہ پرائم منسٹر جو تھی ناروے کی عورت تھی, اس نے اپنے اسسٹنٹ کو پوچھا کہ یہ جو اتنا بڑا پلین سے یہ PIA لکھا ہوا ہے, یہ پاکستان کے پلین ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہتا ہم تو بڑے امداد دیتے ہیں ان کو. اس نے کہا ہاں. کہتے کیا ہم اس لیے دیتے ہیں؟ روک دو امداد ان کو. مانے کہ look at the bad impression. اور اب آپ کو میں بتاتا ہوں frugality, اب پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, frugal جو ہوتا ہے, زیادہ پیسے نہیں خرچنا. جب ہم جاپان کنجوس کہہ سکتے ہیں, میری تو انگریزی کمزور ہے اس لیے مجھے اس کا I don't know the exact translation. کنجوسی مانے کہ ملک کے فائدے کی کنجوسی. ہم جاپان گئے تو ادھر ہم ایک نیو اوریٹانی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے تھے, مگر اس لیے کہ کچھ ہمارے لوگ, اور وہ بڑا مہنگا ہوٹل تھا, تو آرڈر یہ آیا کہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ 7 سے 9 تک کھانا کھائے گا, اور جو بھی آدمی 7 سے 9 تک ڈائننگ روم میں کھانے کے لیے نہ آ سکے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ روم سروس کو آرڈر کرے, کمرے میں کھانا بھجوا دو. اور 9:30 اور 10 بجے رات VA جعفری جو فائنانس ایڈوائزر تھا, جو فائنانس منسٹر تھا سمجھیے, وہ بیچارہ 9 بجے نہیں پہنچ سکا اور 10 بجے تک وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی وائف کے ساتھ. جب میں گزرا لابی سے, کہنے لگا, میں نے کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں ادھر؟ کہتا ہے یار وہ 9 o'clock ہو گیا, میں جا نہیں سکا, اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں جا کے ادھر کھانا کھاؤں, میں اس مہنگے ہوٹل میں. تو میں نے کہا سر آپ کے لیے کچھ بندوبست کرتے ہیں, کوئی یہ وہ کرتے ہیں. آج بھی یہ پریکٹس ہے؟ آج تو آپ خود بتا رہے ہیں کہ یہ 100 لوگ جاتے ہیں, جدھر مرضی لینڈ کرتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, لیموز لیتے ہیں. دیکھیے مانے کہ یہ آپ کا جو خیال ہے اور سوچ ہے, یہ تو عیاش خیال اور سوچ ہے نا. یہ عیاشی کے لیے تو ہم نہیں جاتے تھے باہر, ہم کام کے لیے جاتے تھے. بس ایک شارٹ کامنٹ تاج حیدر صاحب کا بھی لے لو, جو پاکستان پیپلز پارٹی, بیکاز دین وی ہیو ٹو وائنڈ اپ دی شو ایز ویل. تاج حیدر صاحب بہت ہی سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. آئی ایم تھینکفل ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تاج حیدر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. ترجمہ اس کا کفایت شعاری ہے. کیا ہے سر, میرے لیے بتا دیں ذرا. کفایت شعاری. میں نے وہی کہا میری انگریزی ذرا کمزور ہے, تو آپ نے میری ہیلپ کر دی. آئی ایم ویری تھینکفل. انگریزی سے زیادہ لوگوں کی اردو کمزور ہے. ٹھیک ہے تاج حیدر صاحب, یہ اب ذرا بتائیے کہ کیا یہ امپریشن ٹھیک ہے, یا آپ کے خیال میں یہ بھی صرف پروپیگنڈا ہی ہے کہ ایک طرف ہم امداد مانگنے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے شان, ہمارے ٹھاٹ, ہمارے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ لوگ امداد مانگنے ہیں, اتنے 5 اسٹار قسم کے منگتے, برانڈڈ سوٹس, 5 اسٹار ہوٹلز, $400 کے سے کم کا کمرہ نہیں, لیموزینز.
پیسے مانگ رہے ہمیں ہیں. جو ہے نا وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے کیا سوچ رہے ہیں، بلکہ کفایت شعاری کو اپنی قومی زندگی کے اندر اپنا شعار بنانا چاہیے. اور کفایت شعاری جو ہے وہ صرف انہی کی نہیں، حکومت کے اندر جو ہے، لیکن ہمارا سارا طبقہ عمرہ جو ہے جس طریقے سے رہتا ہے، مطلب یہ جس قسم کے مکانوں میں ہم رہتے ہیں، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ لندن میں یا پیرس میں یا آسلو کے اندر یا فرینکفرٹ کے اندر اس قسم کے مکان ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مکان ہوتے ہیں. بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ کفایت شعاری سے رہتا لیکن ہے. سر چلیں یہ پوائنٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو میں اپنے ذاتی، جب آپ ٹیکس پیئرز منی پہ چل رہے ہیں، ایک تو ذاتی ٹھاٹ ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، میں نے اپنا کمایا اپنا خرچ کیا. آپ ٹیکس پیئر کے منی سے حکمران اور اس طرح کی عیاشیاں زیب دیتی ہیں تاج حیدر صاحب؟ آپ تو پتھر مار لیں جتنے آپ چاہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو رہ رہے ہیں ڈیفینس کے 2,000 کے بنگلوں میں، یہ بھی تو ٹیکس اپنا پے نہیں کر رہے ہیں نا. ہمارے جو لیکیج ہے ٹیکس کی، آپ ٹیکس لے لیں، آپ گورنمنٹ ہیں، آپ ٹیکس لے نہیں رہے تو دے نہیں رہے. آپ اچھا نہیں لے رہے، چلیے ہم باقی گورنمنٹ آپ کے فائنانس منسٹر کہتے ہیں امیروں سے ٹیکس لینا بڑا مشکل ہے، جاگیرداروں سے. عبدالحفیظ شیخ صاحب، ظاہر ہے، لیکن یہ کہ کوئی 780 بلین کے قریب کا لیکیج ہے ہمارے یہاں، اور یہ ہمارے یہاں نیشنل ڈیفیسٹ ہے. یہ بھی گورنمنٹ کا فیلئر ہے نا، اگر ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی اپ ٹو دا مارک. بالکل بالکل، یہ گورنمنٹ تو ہر چیز میں فیل ہو چکی ہے، آنے سے پہلے فیل ہو چکی ہے. ناراض ہو گئے اب تاج حیدر صاحب؟ آپ نہیں یہ دیکھیں نا، آپ کسی بات کو سمجھتے آخر کیوں نہیں کہ یہ ایک قومی کلچر ہمارا بن چکا ہے، ٹھیک ہے، عیاشی، اور اس میں سے آپ صرف حکومت کو الگ کر کے، میں نے پہلے کہا کہ ہاں کفایت شعاری ہونی چاہیے، رائٹ، لیکن ہر چیز جو ہے وہ حکومت میں ہی خراب ہوتی ہے، اور باقی جو طبقہ ہے ہمارا یہاں کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہے. وہ چلے بہت بہت ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اب یہ ہے کہ بالکل آخری 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس، آپ اس کو وائنڈ اپ کر دیجئے. پاکستان امریکہ ریلیشنز، واٹس دا وے فارورڈ اور واٹس دا سولوشن ٹو آر ڈومیسٹک پرابلم ایز فار ایز ٹیررزم از کنسرن؟ میرے خیال میں یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. یہ ایک مقصد کے لیے ہے کہ امریکنوں کو افغانستان سے عزت سے نکلیں اور ہماری ضرورت ہے. اگر یہ وہ قسم کی ریلیشن شپ ہوتی جو گہری دوستی ہوتی جیسے انہوں نے ہندوستان کے ساتھ کیا تھا تو پھر ہم خوش ہوتے. اور بہت ہمیں جو فکر یہ ہے کہ جیسے 90 میں ہمیں بھول گئے، پھر بھول جائیں گے. جب 10 میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں ہماری جو ڈیلنگ ہے امریکہ سے؟ اس بھی آپ اینڈ کریڈٹ سرا دیجیے، پروگرام بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے. 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے آپ پاکستانی انتظامیہ کو؟ سمجھا نہیں. 10 میں سے یعنی آن اے اسکیل آف 1 to 10 where would you rank پاکستانی گورنمنٹ؟ ہمیں پتہ ہے یہ، ہمیں پتہ ہے یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن نہیں کر رہے ہیں ہم محدود ہو کے ہم کیئرفلی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا ظفر ہلالی صاحب. اور تاج حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود، ذرا ناراض ہو گئے بہرحال، ان کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا 11HOUR@ARYnews.tv پر. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ.